کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء، کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء، مرتضیٰ کسی کو یہ عزت نہیں ملی، ہم کو کہیں بھی مہر صداقت نہیں ملی۔ خیبر کے در کو پھول کی صورت توڑ لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین، پروگرام پیغام کربلا لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں، یہ پروگرام شب عاشور کے عنوان سے اس وقت حسینی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس قبلہ موجود ہیں، جو شب عاشور کے حوالے سے یہاں پر ذکر فرمائیں گے۔ دوسرے مہمان جو نحو خوان ہیں، علی جناب سید مظہر علی زیدی صاحب، جو یہاں پر نحوے پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے ہم جناب کی خدمت میں چلیں گے، اور ساتھ میں ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس پروگرام کے آغاز کے طور پر ہم سید مظہر علی زیدی صاحب کی خدمت میں ایک بار چلنا چاہیں گے کہ پہلے جو وہ ایک نوحہ ہے وہ ہمارے مومنین کے لیے وہ پیش فرمائیں، اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ بنت زہرا یہ کہتی تھی رو کر ظالموں میری چادر نہ چھینو، میں ہوں شاہ شہیدہ کی خواہر، ہائے میں ہوں شاہ شہیدہ کی خواہر، ظالموں میری چادر نہ چھینو، شیخ کی خواہر ہوں بیٹی علی کی، ہوں نواسی تمہارے نبی کی، شام کو لے نہ جاؤ کھلے سر، ہائے شام کو لے نہ جاؤ کھلے سر، ظالموں میری چادر نہ چھینو، ہم مسافر غریب الوطن ہیں، اور گرفتار رنجو محن ہیں، بے کسوں کو ستاؤ نہ کر، ہائے بے کسوں کو ستاؤ نہ کر، ظالموں
ہے ہو کا یہ بان ہے، بھائی میرا غریب الوطن ہے، میں اسی کا کفن دوں گی جا کر، آئے میں اسی کا کفن دوں گی جا کر، ظالموں میری چادر نہ چھینو، دکھ سہوں گی میں رنجو محن میں، شوق سے باندھو بازو رسن میں، لے چلو مجھ کو قیدی بنا کر، ہائے لے چلو مجھ کو قیدی بنا کر، ظالموں میری چادر نہ چھینو، شب کو اٹھا تھا جس کا جنازہ، تھی جو مشہور عالم میں زہرا، میں اسی غم زدہ کی ہوں دختر، ہائے میں اسی غم زدہ کی ہوں دختر، ظالموں میری چادر نہ چھینو، بنت زہرا۔ تو یہ تو تھے عالی جناب سید مظہر علی زیدی صاحب، جنہوں نے یہاں پر نغمہ پیش فرمایا۔ جناب، کیونکہ شب عاشور کا یہ پروگرام حسینی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے، تو آج مناسب یہ ہے کہ مصائب کا ذکر ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے آپ شب عاشور کے عنوان سے مصائب کا ذکر ضرور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہوں سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر، کہ جنہی نے اپنی عظیم قربانی دے کر چمن اسلام کو اس طرح سے سینچا کہ گلشن اسلام کا ہر پھول اسی طرح سے مہک رہا ہے کہ جیسے ابھی کھلا ہو۔ امام حسین صلی السلام کی قربانی ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک پیغام انسانیت ہے، بشریت کو ایک پیغام امام حسین صلی السلام کی قربانی نے دیا۔ عزاداران امام، آپ مسلسل 9 راتوں سے امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین ہیں، اور آج ہم سب شب عاشور امام حسین السلام کو پرسہ دے رہے ہیں۔ شب عاشور قیامت کی رات ہے، شب عاشور پیاسوں کی یاد کی رات ہے، شب عاشور وہ رات ہے کہ جس کے متعلق بہت سے مصائب
اور بہت سا ذکر علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ شب عاشور سے قبل امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب، اپنے انصار، اپنے نثار افراد کو لیے ہوئے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کرسی پر امام جب افروز تھے کہ اتنی دیر میں امام کو کچھ غنودگی سی آئی، اور اس غنودگی کے بعد امام یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ نے یہ جملے کیوں ارشاد فرمائے؟ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ ایک جانور میری طرف بڑھ رہا ہے اور مجھے اس سے خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی، امام عالی مقام علیہ السلام نے شب عاشور جو گزاری ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو کس طرح سے گزارا۔ اس لیے یہ رات وہ رات تھی کہ خیام حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کی گودیوں سے لپٹ کر سوال آپ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ ایک بیوی دوسری بیوی کے خیمے میں جا کر جب پانی مانگتی ہے تو وہ اس برتن کو، اس ظرف کو کہ جس میں پانی رکھا جاتا ہے، اسے الٹ کے دکھا دیتی ہیں کہ میرے خیمے میں بھی ایک قطرہ آب نہیں ہے۔ لیکن اس عالم میں بھی انصار حسینی کے بچے جہاں پیاس میں تڑپ رہے ہیں، وہیں تلاوت قرآن حکیم بھی کر رہے ہیں، اور پوری رات خیام حسینی سے تلاوت قرآن حکیم کی آواز دشمن بھی سنتے رہے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ اس طرح سے تلاوت قرآن و مناجات کی آوازیں خیام حسینی سے آ رہی تھیں کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھنبھنانے کی آوازیں آتی ہیں۔ آج ہی کی رات وہ قیامت کی رات تھی کہ جب آدھی رات سے زیادہ کچھ گزر گئی تھی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا اکیلے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاہنے والا کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے آقا کو اکیلے جاتے دیکھا تو میں بھی امام کے پیچھے دبے پیروں سے چلنے لگا، لیکن جب میرے آنے کی آہٹ امام نے محسوس کی تو پکارا کہ کون ہے؟ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ عزیزان گرامی، کہنے والا کہتا ہے مولا دشمنوں کے نرغے میں یہ اندھیری رات میں اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا دیکھو میں مقتل کو صاف کرنے جا رہا ہوں، کہیں پر جھکے کانٹوں کو صاف کیا اور کہا کل میرا علی اکبر یہاں پر گرے گا، کہیں جھکے پتھروں کو ہٹایا، کہا کل یہاں میرا عباس گرے گا، کل یہاں میرا قاسم گرے گا۔ لیکن جب مقتل میں تمام شہیدوں کی شہادت کی جگہ کو صاف کر چکے حسین، تو ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں اب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا، یہیں پر ٹھہر جا، مجھے تنہا جانے دے۔ اور امام حسین نشیب میں اتر گئے۔ کہنے والا کہتا ہے امام کا حکم تھا، میں رک تو گیا مگر میری نظریں حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں، یہاں تک نشیب میں جب حسین ابن علی گئے ہیں تو میرا آقا ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میرا آقا کسی سے محو کلام ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ جب مولا حسین واپس آئے تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ابن زہرا، اس اندھیری رات میں دشمنوں کے نرغے میں کون مل گیا تھا کہ جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ تو امام نے فرمایا ارے جب میں نشیب میں اترا جہاں کل مجھے ذبح کیا جائے گا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری ماں اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے حسین گھبرانا نہیں، ارے کل جب کوئی نہ رہے گا حسین تمہاری ماں آ جائے گی۔ آزادارو شب عاشور جو وعدہ کیا تھا کہ میرے لال گھبرانا نہیں، تمہاری ماں اس وقت آ جائے گی جب کوئی نہ بچے گا۔ تو آپ روز عاشور دیکھیں کہ جب امام فرما رہے ہیں اے میرے شیروں کہاں ہو، اے عباس تم کدھر چلے گئے، اے علی اکبر کدھر ہو، ارے حسین سوار ہونے کے لیے کھڑا ہے، زینب مقتل میں
نہیں، زینب نے حسین کو سوار کر دیا۔ ہاں سید مظلوم یہ کہہ کے آگے بڑھا، ارے تم نے میرے عباس کو مارا ہے، ارے تم نے میرے علی اکبر کو قتل کیا ہے۔ حسین حملے پر حملہ کر رہے تھے کہ حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ ذوالجناح کو روکا۔ اب جو ذوالجناح کو روکا تو بڑے غور سے زمین کربلا کو دیکھنے لگے اور دیکھ کے کہتے ہیں عباس ارے میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، اے عباس یہ حملہ اب تمہاری طرف سے ہے۔ شیر غضب ناک کی طرح سے حسین ابن علی نے حملہ کیا۔ اب جو حملہ کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ کوفہ و شام کی دیواروں سے لشکر شام ٹکرایا، علمان علمان کی صدائیں آنے لگی اور لوگ واسطہ دینے لگے، اے حسین آپ کو عباس کا واسطہ تلوار روک دیجئے۔ اتنا سننا تھا، امام نے ایک مرتبہ عباس کے لاشے کو پھر دیکھا اور دیکھے گا عباس اب لشکر شام تمہارا واسطہ دے رہا ہے، اے عباس لو میں اب تلوار روکتا ہوں، لیجئے عزادارو تلوار کا روکنا تھا۔ ارے لشکر یزیدی سمٹنا شروع ہوا، فاطمہ کا لال اکیلا ہے، ہزاروں افراد حسین کو گھیرے ہوئے ہیں، ارے ہزاروں تیر حسین کی طرف، ہزاروں تلواریں حسین کی طرف، ہزاروں نیزے حسین کی طرف، ارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں سے پتھر نکال نکال کے سید مظلوم کی طرف پھینک رہے ہیں، حسین لہو لہان ہے۔ ہاں عزادارو ماں نے وعدہ کیا تھا شب عاشور کے حسین گھبرانا نہیں، جب کوئی نہ بچے گا تو میں آؤں گی تمہارے پاس۔ ہاں عزادارو اب نشیب سے ایک آواز آ رہی ہے، آجا میرے لال۔ حسین زخموں سے چور چور ہے، نشیب تک پہنچے لیکن اپنے کو گرانا چاہا، گر نہ سکے۔ بعض موقعوں پر لوگ کہتے ہیں حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے، عزادارو حسین جھوم نہیں رہے تھے۔ تاریخ نے منظر یہ لکھا کہ حسین درمیان میں ہیں، ادھر نیزہ بردار کھڑے ہیں اور ادھر نیزہ بردار کھڑے۔ ارے جب دہنی طرف گرنا حسین چاہتے ہیں نیزہ بردار بائیں طرف ڈھکیل دیتے ہیں، جب بائیں طرف گرنا چاہتے ہیں نیزہ بردار دہنی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ فاطمہ کا لال نیزوں میں گر گیا، ارے تیروں کی بوچھار، کسی طرح سے حسین زمین کربلا کی طرف گئے لیکن ابھی بھی زمین کربلا پر نہیں پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے زمانے کا امام زیارت ناحیہ میں ارشاد فرماتا ہے، سلام ہو اس پاک و پاکیزہ جسم پر جو نہ گھوڑے کی زین پر ہے نہ کربلا کی زمین پر ہے۔ تو حسین کہاں چلے گئے؟ ارے امام ہمیں اس طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب میرا جد حسین ابن علی گھوڑے سے گرا جسم میں اتنے تیر تھے کہ زین سے تو حسین گر گئے مگر زمین تک نہیں پہنچے۔ حسین تیروں پر معلق ہیں، آہستہ آہستہ حسین کا جسم زمین کربلا تک پہنچا۔ ہاں عزادارو آپ اکثر ایک روایت سنتے ہیں کہ میرے مولا حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں 7 چیزیں جب زمین پر لگتی ہیں تب اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ ایک پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سرے، جب یہ 7 چیزیں زمین پر لگتی ہیں اسے سجدہ کہتے ہیں۔ ہائے کربلا کا سید مظلوم، ارے سجدہ کیسے کرے؟ تیروں پر معلق ہے۔ امام نے اپنے دائنے ہاتھ کو زور دیا، ادھر کے تیر ادھر نکل گئے، بائیں ہاتھ کو زور دیا، ارے جب تیر ادھر سے ادھر نکل گئے۔ ہرملا کا تیر پیشانی پر لگا تھا، پیشانی سے تیر کو کھینچا، اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ ارے سجدے میں سر رکھنا تھا کہ وہ قیامت آ گئی کہ شمر کند کرتا ہوا خنجر کو لے کے آگے بڑھا۔ فاطمہ رو رہی ہے، شمر نے خنجر پھیرا، زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا،
دیا دیا نہر فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے. زینب فریاد کر رہی ہے عباس اے عباس آ جاؤ, حسین ذبح ہو رہے ہیں, خیموں میں آگ لگ گئی, یتیم بچے تماچے کھا رہے ہیں. ارے 4 سال کی سینے پر سونے والی سکینہ مقتل میں اس طرح سے دوڑ رہی ہے کہ کرتے میں آگ لگی ہے. کبھی ادھر جا رہی ہے بابا, کبھی ادھر جا رہی ہے بابا. ارے کبھی تماچے کھا رہی ہے, کبھی تازیانے مارے جا رہے ہیں. صاحب مقاتل لکھتے ہیں ظالموں نے سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچی. ارے علی و فاطمہ کی بیٹیاں, حسین کی بہنیں جلتے خیموں سے اس طرح سے نکلی کہ چہرے کو بالوں سے چھپائے, پنجوں کے بل کھڑی لاش عباس کو دیکھ کے کہہ رہی ہے عباس آ جاؤ. منہ پہ تماچے زینب مار رہی ہے. اے عباس حسین مار ڈالے گئے, اے عباس خیموں میں آگ لگ گئی, اے عباس سکینہ تماچے کھا رہی ہے, اے عباس پردے کا بڑا خیال تھا. ارے تمہاری بہنیں بے مخنہ و چادر, ادھر مقتل کربلا میں سید کا لاشا ہے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے حسین پامال ہو رہے ہیں, زینب رو رہی ہے. واہ مصیبتا, واہ حسینہ, واہ علیہ, واہ محمد. کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش, کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش, اب 2 جہاں پر تیری حکومت ہے اے حسین. جے مومنین, تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ, جو شب عاشور کے حوالے سے یہاں پر مصائب کا ذکر فرما رہے تھے. اب اس پروگرام کا اختتام کے لیے ہم چلنا چاہیں گے سید مظہر علی زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ایک پردرد نوحہ پیش فرمائیں, اور اسی نوحے پر اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر, اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر, احمد کے دل و جان خدا حافظ و ناصر, احمد کے دل و جان خدا حافظ و ناصر, اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر. مولا نہ کوئی آپ کی خدمت ہوئی ہم سے, مولا نہ کوئی آپ کی خدمت ہوئی ہم سے, اے ہند کے مہمان خدا حافظ و ناصر, اے ہند کے مہمان خدا حافظ و ناصر, اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر. سبھی بیاں یہ کہتی در خیمے تک آئیں, سبھی بیاں یہ کہتی در خیمے تک آئیں, اے اکبر ذیشان خدا حافظ و ناصر, اے اکبر ذیشان خدا حافظ و ناصر, اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر. بانوں نے کہا گود میں بے شیر کو دے کر,
بانوں نے کہا گود میں بے شیر کو دے کر، اے اصغر نادان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔ مشکی زدے کے بال سکینہ نے یہ کہا، مشکی زدے کے بال سکینہ نے یہ کہا، اے ام ذیشان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔ دامن پکڑ کے باپ کا کہتی تھی سکینہ، دامن پکڑ کے باپ کا کہتی تھی سکینہ، میں آپ پہ قربان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔ کوہرام ہوا خیمے میں جب رن کو چلے شاہ، کوہرام ہوا خیمے میں جب رن کو چلے شاہ، تھا حشر کا سامان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔ کہتے ہوئے اہل حرم سے ہوئے رخصت، کہتے ہوئے اہل حرم سے ہوئے رخصت، اللہ نگہبان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔ رخصت یاد شاہ شہیداں کی اے لعیق، رخصت یاد شاہ شہیداں کی اے لعیق، ہر گھر ہوا سنسان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔